صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت کس قدر تھی اللہ کے رسول سے، کیسی محبت تھی؟ ہمیں تو تذکرے نہیں معلوم، کون پڑھے اپنی تاریخ، کسے پاس ٹائم ہے؟ موبائل چلانے سے فرصت ملے تو سنیں، کچھ تو خیال کرو، اپنی شرم اور حیا کا کچھ خیال کرو کہ کون سی زندگی ہم جی رہے ہیں، اور آنکھ بند ہونے میں منٹ نہیں لگے گی، سیکنڈ نہیں لگے گا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے وقت وقت پر اپنے اپنے زمانے کے مطابق پیغمبر بھیجے۔ پیغمبروں کا کام کیا تھا کہ جو آج کے علماؤں کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ اگر یہ دین کی باتیں نہ سنائی جائیں، نہ سنی جائیں، تو ہمیں اندھیرے کی طرف لے جانے میں کوئی چیز نہیں روکے گی۔ ہم ایسے اندھیرے میں چلے جائیں گے، ہم چاہ کے بھی نہیں نکل سکتے، اور لوگ چلے گئے اندھیروں میں، نہیں نکل پا رہے اس زندگی سے۔ تو دین اگر کسی کے پاس دین کی دعوت دی جاتی ہے اور کوئی دین پر چل رہا ہے تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے جوڑ رکھا ہے۔ انبیاء پیغمبر آئے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے، کیا دعوت دی؟ قل لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، کہ آؤ اللہ کی طرف، کہو لا الہ الا اللہ، جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ جب نبی آئے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھیجے گئے نبی بنا کر، تو ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل میں فرعون کو رکھ دیا کہ اب یہ ظلم اور ستم ڈھائیں گے۔ تو جب کوئی حق لے کر جاتا ہے تو باطل پیچھے پیچھے آتا ہے، حق آئے گا باطل جائے گا، پہلے باطل زور لگائے گا، لیکن حق کی طاقت جب بلند ہوگی نا تو باطل خود بخود گر جائے گا۔ تو جب حق حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں رونما ہوا تو باطل کنعان کی شکل میں آیا، اور کنعان کون تھا؟ آپ کا ہی خود گھر کا بیٹا تھا۔ آپ حق لے کر آ رہے ہیں اور خود کی سگی اولاد گمراہی میں جا رہی ہے، گمراہی میں جا رہی ہے۔ باطل کس کے ذریعے سے آیا؟ خود گھر میں کنعان کے ذریعے سے آیا، جو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو ایمان نہیں لے کر آیا۔ اس کے بعد حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور باطل فرعون کی صورت میں اختیار کر کے آیا، فرعون کی شکل اللہ باطل کی صورت لے کر آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں حق آیا، حق جلوایا فروز ہوا، لیکن ان کے دوسری طرف باطل کی شکل میں کون آیا؟ نمرود بادشاہ آیا۔ تو تاریخ انسانیت ہے، کتنی چیزیں چلی گئی، بتا رہی ہیں کہ حق آتا ہے، حق کے ساتھ ساتھ باطل بھی زور لگاتا ہے۔ تم حق کی طرف چلنے کی کوشش کرو گے تو ساتھ ساتھ گمراہ لوگ بھی تمہیں گمراہی کی طرف ڈھالیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم اور سیاہ ستہ کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کہ لا یؤمن کہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، 5 حج 6 حج کر لیے، عمرے کی لسٹ بھی کافی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ اگر ہم پر فٹ بیٹھتے ہیں تو ہم صحیح ہیں ایمان والے، حتیٰ کہ پھر نہیں تو ہم ایمان والے کہلائے نہیں جائیں گے۔ نماز عبادت اپنی جگہ پر وہ تو کرنی ہے، لیکن یہ حدیث غور کرو، لا یؤمنو، ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ کون ہے؟ تم میں سے ایمان والا ہے ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ کون؟ اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، جبکہ اس کے دل میں میری محبت، میرے اور اللہ کی محبت، اللہ کی اور میری محبت اس کے اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک وہ ایمان والا کہلایا نہیں جا سکتا۔ ذرا غور کرو کہ ہماری محبت کس پر ہے؟ دکان پر ہے، مکان پر ہے، تجارت پر ہے، اولادوں کے مال پر ہے، بیٹوں پر ہے، بیٹیوں پر ہے، کس چیز پر ہے؟ سب نے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ایک ایمان کی طاقت اور نبی کی محبت ہمیں آگے نجات دلائے گی۔ قبر کے اندھیریوں میں چھوڑ کر چلے جائیں گے سب لوگ، کوئی وہاں نہیں آنے والا۔ نیک اولاد چھوڑی ہوگی تو آئیں گے، نہیں تو کوئی نہیں آئے گا۔ کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بال بچوں، ماں باپ سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اور صحیح مسلم میں دوسری جگہ پر لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کی کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے اس کے اہل و عیال، دولت، مال، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا فرمایا کہ جب تک ان چیزوں سے میں جب سب سے زیادہ مال اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ صحابہ کرام کو اپنے نبی سے بے پناہ محبتی جان نثار کیا کرتے تھے، اور اتنی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے جسموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ جنگ احد کے میدان میں جب اللہ کے نبی کی ایک بات صحابہ نے نہیں مانی تو ان کو شکست ہوئی صحابہ کو، اور وہ ان کے درمیان میں وہ ادھر ادھر چلے گئے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن اپنی ایک غلطی کی وجہ صحابہ کرام کو وقتی طور پر تھوڑی شکست ملی،
صحابہ اکرام تیتر بیتر ہو گئے. اس موقع پر معروف تیر انداز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں. تیر آ رہے ہیں, آگے سے تیر آ رہے ہیں. صحابہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر سامنے سے آئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ تیر کے لیے ڈھال بن گئے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. تیر آ کے لگے تو مجھے لگے, تیر آ کے لگے تو مجھے لگے, میرے نبی کو کچھ پریشانی نہ ہو. اونچا. اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تو مشرکین کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ فرماتے, اللہ کے نبی بار بار اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں. تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ بی ابی وانت امی لا تشرف لا یصیبک سہم ومن سہام القوم. کیا فرمایا, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ اپنا سر اقدس آپ اونچا نہ کریں, اپنا سر آپ اونچا نہ کریں, کہیں مشرکین میں سے کوئی تیر آپ کے نہ لگ جائے. جب کوئی تیر تیزی کے ساتھ آئے گا کہیں آپ کو نہ لگ جائے, اور اپنا سینہ آگے کرنے لگے اللہ کے نبی کے سینے کو بچانے کے لیے. تو یہ صحابہ کی محبت تھی کہ اپنے اوپر تیر کھا رہے, زخم کھا رہے, لیکن اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دوسری جگہ پہ آیا ہے ام المومن حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, جب آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو اتنی محبت امڑتی ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو مجھے بے چینی ہوتی ہے, حتیٰ کہ میں اہل و عیال میں بھی مجھے سکون نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول آپ سے میں محبت کرتا ہوں, اتنی محبت, لیکن ایک دن موت آئے گی تو ہمیں جدائی ڈال دے گی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بہت اونچا ہے, اور آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا, اور ہم کہاں ہوں گے. ہم جیسے صحابی, ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں سوائے آپ کی محبت کے, ہماری آپ کی اس کے ملاقات کیسے ہوگی جب ہم دنیا میں زندہ ہیں. اگر ہمیں آپ کی یاد آتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں, آپ سے باتیں کرتے ہیں, آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا ملاقات ہماری کیسے ہوگی, آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا اس وقت, یہی درمیان میں آپ خاموش تھے اور پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. صحابہ سوال کرتے تھے قرآن کی آیت, یعنی کہ اللہ سن رہا ہے ہر جگہ, ہر مقام میں, ہر جگہ سن رہا ہے. اگر ہم 2 ہیں تو تیسرا ہمارا اللہ ہے, اگر ہم 3 ہیں تو چوتھا ہمارا اللہ ہے, اگر ہم 5 ہیں تو چھٹا ہمارا اللہ ہے, اور اگر ہم یہاں 70 بیٹھے ہوئے ہیں تو 71واں ہمارا اللہ ہے. گھر میں, باہر, جنگل اور راستہ, شہر, گاؤں, بستی, کہیں بھی ہو تو اکیلا مت سمجھو, آپ اکیلے ہیں تو دوسرا اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے عرش و اعظم پر بات سنی کہ صحابہ کو کتنی محبت ہو رہی ہے اللہ اپنے حبیب سے, اور کیا فرمایا. پھر قرآن نے مزید کی سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی, من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کیا آیت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, جو اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں, اور قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا بڑا فضل اور جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور نیک لوگ, ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہوگی, یعنی کہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کریں گے. آگے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, المرء مع من احب, المرء من احب, کہ آدمی بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا وہ جس سے محبت کرے گا. اب دیکھو ہماری محبت کس سے ہے, کتنی محبت ہے اللہ سے, وہ سب جانتے ہیں, اللہ بھی جانتا ہے, وارث والا بھی جانتا ہے اور فرض والے بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنی کس سے محبت کر رہے ہیں.